السلام علیکم ناظرین، میں علینہ ذیشان آج آپ لوگ کے ساتھ ایک نیا اور مزیدار اچھا سا ٹاپک لے کر آئی ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے یہ ٹاپک ہے کہ ہم پیاری اسلامی بہنیں وہ 5 باتوں پہ کون سی 5 باتوں پہ عمل کریں جن سے ہمارا گھر جنت بن سکتا ہے اور جن پہ عمل نہ کر کے ہم اپنے قبر میں عذاب ڈال سکتے ہیں۔ تو وہ 5 باتیں اپنے شوہر کی مان کے ہم اپنے گھر کو کمل کے پھولوں کی طرح مہکا سکتے ہیں، اور وہی 5 باتیں نہ مان کے اپنے قبر میں عذاب ڈال سکتے ہیں۔ تو میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، یہاں میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتی چلوں جس کے اندر یہ میری 5 باتیں بھی آئیں گی۔ وہ 5 باتیں جس کو ہم عمل کر کے جو ہے اپنے گھر کو بہت اچھے طریقے سے کمل کے پھولوں کی طرح مہکا سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا واقعہ یہ ہے کہ بستان کے ایک شہر میں اللہ کا بندہ رہتا تھا۔ اللہ کا بندہ کون کہلاتا ہے؟ جو اللہ پاک کے کلام میں ہر وقت مصروف رہتا ہو۔ تو جو اللہ پاک کے کلام میں ہر وقت مصروف رہتا ہے انہیں از غیب سے علم ہو جاتا ہے۔ بستان کے شہر میں ایک تھے اللہ کا بندہ، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا کلام ہی پڑھتا رہتا تھا۔ وہ جب رات میں ایک دن سوتا ہے تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ بستان کے قبرستان میں گیا ہے اور ادھر کسی بھی قبر میں آگ نہیں لگی ہوئی، پر ایک قبر میں سے ایک عورت کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اس کی پوری قبر پہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اس کی آگ کی تپش سے وہ خدا کا بندہ نہیں جا پا رہا تھا، پر وہاں سے آوازیں اتنی آ رہی تھی کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ وہ اللہ کا بندہ جب وہاں جاتا ہے کہتا ہے کہ کیا چیز ہے، یعنی کہ اس کو دیکھتا ہے، اس کی آگ کی تپش سے ایک تو وہاں کھڑا نہیں ہو جا رہا تھا اس سے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ آگ کی تپش ہے، سانپ، سوچیے سانپ، ایک سانپ کے کاٹنے سے جو ہے 70 گز زمین اندر چلی جاتی ہے، تو اس قبر کے ارد گرد تو اتنے سانپ تھے نا، میں بتا نہیں سکتی ہوں۔ تو وہ عورت کس عذاب میں تھی، وہ کہتی ہے مجھے بچا لو مجھے بچا لو۔ وہ اللہ کا بندہ پوچھتا ہے کہ اے بندی، تو نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جو تو اتنے قبر کے عذاب میں ہے؟ وہ عورت بولتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی ہے، میں نے اپنے شوہر کی باتیں نہیں مانی ہے۔ جب تک میرا شوہر مجھے معاف نہیں کرے گا میرا خدا بھی مجھے معاف نہیں کرے گا، اور میں اسی طریقے سے قبر کے عذاب میں پڑی رہوں گی۔ تو اللہ کے بندے، مجھے میرے شوہر سے بخشوا لو، مجھے میرے شوہر سے معافی دلوا دو۔ وہ اللہ کا بندہ اس عورت کے عذاب کو کم کرنے کے لیے جب تک کہ سورہ فاتحہ یا سورہ یاسین پڑھتا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ بڑا تشویش میں نا کہ یہ عورت اتنے عذاب میں کیسے ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ کسی کو بھی عذاب میں مبتلا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، وہ تو پھر اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اس نے اس بندی کے شوہر کو ڈھونڈا، اس نے کہا، وہ ڈھونڈ کے اس نے پوچھا اس کے شوہر سے کہ اے بتا بندے کہ تیری بیوی نے کون سے ایسے گناہ کرے تھے جو اتنے قبر کے عذاب میں مبتلا ہے، وہ کون سے ایسے گناہ کرے تھے؟ وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے معافی نہیں دے سکتا، میرا دل چاہے بھی تو میں اسے معافی نہیں دے سکتا، کیونکہ اس نے میرا بہت دل دکھایا ہے، اس نے میری نافرمانی کری ہے۔ وہ خدا کا بندہ پوچھتا ہے تو بتا تو صحیح کہ کون سے ایسے گناہ ہیں، میں جانوں تو صحیح کہ ایک عورت نے کون سے ایسے گناہ کیے ہیں جو اتنے قبر کے عذاب میں ہیں۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، میری اسلام کی پیاری پیاری مقدس شہزادیوں، یہ 5 باتیں میں آپ کو بتاتی چلوں جو اس بندے نے اپنی جو عورت وہ قبر کے عذاب میں ہے نا، تو وہ یہ اس طریقے سے ہے کہ ہم لوگ اس بات کو عمل کر کے جو ہے ہم اپنے قبر کا عذاب کم کر سکتے ہیں، اور اسی بات کو عمل نہ کر کے اپنے قبر کا عذاب اس عورت کی طرح بڑھا سکتے ہیں ہم لوگ۔ تو ہم لوگ اپنی شوہر کی صرف یہی 5 باتیں ہیں، صرف دیکھیں 5 باتوں کو عمل کر کے نا ہم اپنے شوہر کی فرما برداری کر کے ہم اپنے قبر کے عذاب کو کم کر سکتے ہیں۔ ویسے تو اور گناہ الگ ہے، لیکن جب تک ہمارا شوہر ہم سے راضی نہیں تو ہمارا خدا بھی ہم سے راضی نہیں ہے۔ تو وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، تو وہ شوہر کہتا ہے پہلی بات کہ جب شوہر
کسی بھی یعنی کہ وہ بندہ بتاتا ہے خدا کے بندے کو کہ جب میں اپنی بیوی کو کسی غیر محرم کو اندر آنے سے یعنی کہ میرے شوہر چلا جائے اور گھر آنے سے کسی غیر محرم کو منع کرتا تھا، وہ اندر آنے دیتی تھی اور اس کے ساتھ نازیبا حرکت کرتی تھی۔ تو دیکھیں، پہلی بات میں یہاں پہ اس کا کھل کے خلاصہ کر سکوں کہ وہ بہنیں جو آج کل کے دور میں بھٹک رہی ہیں اپنے شوہر کی غصے یا غلط رویوں سے کسی اور غلط فیلڈ میں جا رہی ہیں، تو خدا را اپنے بچوں کی خاطر نہ جائیں، دیکھیں، اور شوہر کی فرما برداری جب تک زندگی ہے، جب تک زندگی ہے تب تک کے کریں۔ یہ میری آپ لوگوں سے ایک بہن بندی والی ایک گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کریں۔ دیکھیں، شوہر اس کو تو دوسری مل جائے گی، آپ سے بہتر ہی ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں یار وہ تو نہیں کر رہا خیال، ہم دوسروں کی طرف کر رہے ہیں، وہ ہمیں اس سے بہتر مل رہا ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ صرف اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ آج کل جو ہمارا موبائل ہے، اس میں بھی میسیج، سوشل میڈیا عورتوں کا گھر بھٹکنے کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں یہاں پہ بہت ہی تلخانہ باتیں کر رہی ہوں، مجھے معاف فرمائیے گا، لیکن آج کل کی عورتیں اس طریقے کی حرکتیں کر رہی ہیں اور اپنا گھر برباد کر کے اپنے بچوں کی زندگی برباد کر رہی ہیں۔ اس طریقے سے نہ کریں، خدا را نہ کریں۔ دیکھیں، اس عورت کے عذاب کو دیکھیں، جہاں ایک سانپ کے کٹنے سے 70 گز زمین اندر تک چلی جاتی ہے نا، تو اس کے قبر میں تو کتنے سانپ تھے، کتنے آگ، کتنی پورے قبرستان میں ایک اس قبر میں آگ جل رہی تھی اور اتنی جل رہی تھی کہ اس کی چلانے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو ہم لوگ جو ہیں اس قبر کے عذاب سے ہی ڈر کر اپنے شوہر کا جو ظلم ہے، جو ان کی، وہ برداشت کر لیں، اور ان کی فرما برداری، اگر اس نے منع کرا ہے ہمارے شوہر نے کہ کسی غیر محرم کو اندر آنے نہ دو، تو نہ دیں۔ دوسری بات وہ خدا کے بندے کو بتاتا ہے، دوسری بات کہ جب میں امیر تھا، میرے پاس پیسے تھے، تو میری بیوی کو میری ضرورت کا خیال نہ تھا۔ یعنی کہ میں اس کا خلاصہ یہ کرتی چلوں، ہمارا شوہر جو اچھے مرد ہوتے ہیں، جو اپنے گھر کی ذمہ داری کو اپنے سے بہتر اچھی طریقے سے نبھانا چاہتے ہیں نا، تو میری پیاری بہنوں، وہ اپنا نہیں سوچتے، وہ ہم عورتوں کی ضروریاتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو ہم عورت کا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی پیسوں کی سیونگ کریں، یعنی کہ ہمارے پاس جو بجٹ آتا ہے ہم اس سیونگ میں سے اپنے شوہروں کی ضروریات کا سامان لے کر آئیں، تاکہ انہیں بھی لگے کہ میری بھی ضروریات کا کوئی خیال کر سکتا ہے، انہیں بھی لگے کہ جب میں اپنے بیوی بچوں کا خیال کر رہا ہوں تو میرا بھی اس دنیا میں کوئی ہے کہ جو میرا خیال کر رہا ہے۔ تو یہ مرد کیا کہتا ہے کہ جب میں اپنی بیوی کی خواہشیں پوری کرتا تھا، میں اپنے بچوں کی خواہشیں پوری کرتا تھا، جب میں امیر تھا، وہاں میری ضرورت کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ایک تو بات نہ مانی جاتی تھی اس کی، دوسرا کیا، یہی ضرورت، جیسے ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، انسان اپنی قسمیں ہے کہ دیکھیں میں، آپ میری ضرورت پوری کر رہے ہیں نا، تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی ضرورت پوری کروں۔ تو دیکھیں، جو عورتیں ہاؤس وائف ہوتی ہیں، گھر میں رہتی ہیں، وہ کما نہیں سکتی، تو کس طریقے سے اپنے شوہر کی ضرورت کا خیال رکھ سکتی ہیں؟ اپنے سیونگ میں سے، اپنے بجٹ میں سے اپنی شوہر کی ضروریات کا خیال کر سکتی ہیں۔ انہیں اپنی، چلیں وہ بھی نہیں ہوتی، کچھ مرد اپنی عورتوں کو بجٹ نہیں دیتے، تو انہیں اپنی باتوں سے کہ نہیں نہیں آپ چلیں، آپ میرے اچھے شوہر ہیں نا، دیکھیں آپ نے مجھے یہ چیز دلائی ہے نا، تو میں تبھی پہنوں گی جب آپ یہ چیز پہنیں گے۔ تو تب اس شوہر کا دل بڑا ہوتا ہے کہ دیکھو میں اس کی ضرورت کا خیال کر رہا ہوں، تو یہ عورت بھی میری ضرورت کا خیال کر رہی ہے۔ تیسری بات خدا کا بندہ پوچھتا ہے کہ اور کیا ایسی باتیں ہیں؟ تیسری بات وہ یہ بولتا ہے کہ جب میں یعنی کہ میں جب تکلیف میں ہوتا ہوں، جب میں بیمار ہوتا تھا، انتہا کے مرض میں، تکلیف دہ مرض میں مبتلا ہوتا تھا، تو میری بیوی تیار ہو کے، بن سنور کے جو ہے وہ شادیوں میں چلی جاتی تھی۔ آپ سوچیں، ایک مرد جب آپ کی اتنی ضرورت کا خیال رکھ رہا ہے، آپ کا ایک تکلیف میں ہے، اگر اسی جگہ ہم تکلیف میں ہو، مرد اپنی اس میں چلا جائے، تو ہمارے دل سے نہیں نکلے گی آگ؟ ہمارے دل سے بھی نکلے گی نا۔ تو وہ تو سوچے، مرد ہے وہ اپنی تکلیف میں ہے، اور عورت بن سنور کے تیار ہو کے، تو جب وہ مرد ہی نہیں ہے تو وہ بن سنور کے کس کے لیے جا رہی ہے؟ تو عورتوں کو جو ہے اس چیز کا خیال رکھا جائے، عورت اس چیز کا خیال رکھیں
کہ دیکھو ہماری صرف یہ 5 باتیں ہیں، ہم ان باتوں پہ عمل کر کے اپنے قبر کے عذاب کو بچا سکتے ہیں۔ میں نے 3 باتیں بتا چکی ہیں، چوتھی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب میں تھکا ہارا گھر پہ آتا تھا واپس، تو مجھے بھی 2 بول اچھے چاہیے ہوتے تھے کہ میری بیوی مجھ سے 2 بول اچھے بولے، تو وہ مجھے اور الٹا میرے تھکان کو اپنے الفاظ سے بڑھا دیتی تھی۔ میں یہاں یہ اس کا خلاصہ کرتی چلوں کہ وہ اپنے الفاظ سے کیسے بڑھا دیا کرتی تھی کہ جب مرد آتا ہے تو کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، آپ یہ نہیں لائے، آپ وہ نہیں لے کر آئے، آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا۔ ارے مرد تھکا رہا بھی گھر پہ آیا ہے، جب گھر پہ آیا ہے تو اس سے 2 لفظ اچھے بولیں، آپ ان سے پوچھیں چائے لاؤں، پانی لے کر آؤں، لائے میں پیر دبا دوں، آج آپ بہت تھکے ہوئے ہوں گے، یقین کریں اس مرد کی ساری تھکان ختم ہو جاتی ہے، وہ مرد اندر سے خوش ہو جاتا ہے۔ وہ باہر جتنے بھی دھکے کھا کے آیا ہو نا، وہ باہر اس نے جتنے بھی اپنے آنر سے اس نے لوازمات سنی ہوگی، یعنی کہ جتنی بھی اس نے ڈانٹیں سنی ہوں گی نا، وہ اپنی بیوی کی، یہ جو بیوی اس طریقے سے عزت دیتی ہے نا اپنے شوہر کو، سب بھول جاتا ہے، سب بھول جاتا ہے۔ یقین کریں، صرف یہ 5 باتوں پہ عمل کر کے دیکھیں، میں جب سے خلاصہ دیتے ہوئے آ رہی ہوں، صرف ہمیں اتنی سی تو بات کرنی ہے۔ 5ویں بات یہ ہے کہ جب وہ شخص بولتا ہے کہ جب ہم میاں بیوی کے بیچ لڑائی ہوتی تھی تو وہ مجھ سے اونچی اونچی آواز میں مجھ سے بات کرتی تھی، مجھ سے اونچی آواز میں، یعنی کہ مجھ سے زیادہ اس کی آواز نکلتی تھی۔ تو سوچیں کہ مجھ سے زیادہ اس کی اونچی آواز نکلتی، تو سوچیں کہ اس مرد پہ کیا گزر رہے ہو کہ گھر کا بڑا میں ہوں اور مجھ سے زیادہ اونچی آواز اس کی نکل لی ہے۔ تو جب مرد میاں بیوی کے ہر بیچ میں لڑائی ہوتی ہے، کوئی ایسا کپل نہیں ہے جہاں لڑائی نہیں ہوتی ہے، تو عورت کو تھوڑا سا کمپرومائز وہاں کرنا ہوتا ہے کہ اس وقت تھوڑا سا صبر، یہ مشکل ہے، میں کہتی ہوں مشکل ہے لیکن زیادہ مشکل نہیں ہے۔ جب عقل آتی ہے نا، جب ہم گھستے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے، تو ہمیں واقعی میں صبر آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اس وقت خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ جب ہمارا شوہر ہمیں کسی بات پہ سمجھا رہا ہو، ہمیں ڈانٹ رہا ہو، ہمیں اپنی بات اچھے سے پیار سے سمجھا دینی چاہیے، تو یقین کریں وہ شوہر سمجھ جاتا ہے۔ اور یہی چیز ہم عمل نہیں کریں گے، ہم اپنے شوہر کا دل دکھائیں گے یہی 5 باتیں نہ کر کے، تو ہمارے شوہر کیا کرے؟ وہ اپنے بچوں کی خاطر ہمیں طلاق نہیں دے گا اور ہمیں بھی اسی عورت کی طرح ہمیں بھی عذاب میں مبتلا، قبر کے عذاب میں مبتلا رہنا پڑے گا۔ تو ہم تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں دنیاوی زندگی گزارنی ہے، آخرت کی زندگی نہیں دیکھنی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اسلام کی مقدس شہزادیوں، مجھ سمیت میں سب کو کہتی ہوں کہ دیکھو آج ہم ان 5 باتوں پہ، 5 باتیں ہیں، صرف 5 باتیں ہیں، اگر ہم ان 5 باتوں پہ عمل کر لینا تو ہمارا گھر کمل کے پھولوں کی طرح مہک سکتا ہے۔ جیسے کمل کا پھول اپنے باغ کو مہکاتا ہے، اسی طرح 5 باتوں پہ عمل کر کے ہم لوگ بھی اپنے گھر کو جنت بنا سکتے ہیں اور اپنے قبر کو عذاب سے بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ ٹاپک اچھا لگا ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں علینا ذیشان آپ لوگ کے ساتھ اگلا کنٹینٹ لے کے حاضر ہوں گی۔